Father. Good morning, Lord Jesus. Good morning, Holy Spirit. We welcome Holy Ghost. I welcome Holy Spirit. You lovely Holy Spirit. Amen. Hallelujah. हमारा खुदा जो हमारे दरमियान मौजूद है, बाइबल मुकद्दस में से मत्ती रसूल की लिखी गई इंजील हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम, उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत से 18वीं आयत तक मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत से 18वीं आयत तक खुदा में बयान है। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनो, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा अपने कलाम के मुताबिक चलने की हमें तौफीक अता फरमाए। सब अपनी जगह पर तशरीफ रखें। आज हम बाइबल मुकद्दस में से खुदा के खूबसूरत कलाम में से अपनी नसीहत और तरबियत के लिए सुनेंगे, जानेंगे, सीखेंगे रोज़ा और मसीहत। हालेलुया। रोज़ा और मसीहत। मेरे अजीजों, रोज़ा अब्रानी और अरबी जुबान में सोम बयान किया गया है। यूनानी जुबान का लफ्ज फितियु ये 2 अल्फाज का मरकज है। ने से मुराद नहीं या नॉट है और एस्टियू से मुराद खाना है, यानी कि खाना नहीं खाना। खाना क्या नहीं करना? नहीं खाना। इनसे मुराद ना कुछ खाएं ना कुछ पिए, बल्कि अपनी जान को दुख दे। अपनी जान को क्या दे? दुख दे। बहुत सारे सवाल उठते हैं कि मसीह लोग जो है वो तवे की पकी हुई खुराक नहीं खाते, बाकी सब कुछ ही खाते हैं। रोजों के अय्याम में रोजों के अय्याम को लफ्ज लेस्ट्रोजन कहते हैं और इससे मुराद है लतीनी कैलेंडर के मुताबिक मार्च के महीने को लेट्रन कहते हैं, क्योंकि जब मार्च का महीना शुरू होता है तो जैसे हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, और लतीनी जुबान के अंदर जो मार्च का महीना है उसको लेट्रान कहते हैं, जिससे मुराद ये भी है कि मौसम बहार, और इसे रोजों के अय्याम को भी कहा जाता है। इसलिए रोजों के अय्याम का नाम लेट्रान रखा गया, यानी रोजों के अय्याम मौसम बहार या लेट्रान कहा जाना। सवाल पैदा होता है कि लेट्रान का आगाज कहां से हुआ? रोजों के अय्याम का आगाज कहां से हुआ? दुनिया भर में हर एक चीज का आगाज होता है। 306 ईस्वी में कॉन्स्टेंट बादशाह ने इंग्लैंड के सूबे योग का कंट्रोल संभाला और 312 में बादशाह रोम का बादशाह भी बन गया। ये जो कॉन्स्टेंट है ये बादशाह है और इसने 312 ईस्वी के अंदर रोम का जो है वो कंट्रोल भी बादशाह की सूरत में संभाल लिया। और 312 में ये शख्स जो है, ये बादशाह जो है, ये मसीह की तालीम में बढ़ता गया। इसने मसीहत को इस कदर मसीह तालीम में और मसीह ईमान में बढ़ता गया और 313 एडी में इसने रोजों को मसीह मजहब का एक हिस्सा करार दिया, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का एक हिस्सा बना दिया। आप जानते हैं यहूदियत का अपना दस्तूर, अपने उसके कवानीन थे, और मसीहियत का कानून चूंकि खुदा यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए, पीछे रसूल और शागिर्द जो थे
وہ جب 1000 ثانیہ بڑھی تو وہ بٹک گئے، وہ تتر بتر ہو گئے، اور 313 کے جو ہے 313 سے روزوں کے ایام کی شروعات ہوئی، اور حکومت میں روزوں کے ایام کے بعد کوئی کونسل ہوا کرتی تھی۔ جب بھی وہ کوئی کونسل کرتے تو 313 کے عیسوی میں اس کے بعد وہ روزوں کے ایام کو دیکھتے۔ مارچ کے مہینے کو روزوں کا ایام زیادہ تر لوگ کہتے ہیں، کہا بھی جاتا ہے، اور جب بھی وہ کوئی کونسل کرتے تو وہ روزوں کے ایام کو دیکھتے، روزوں کو دیکھتے، یا تو روزے آنے سے پہلے وہ اپنی کونسل کر لیتے یا پھر روزوں کے گزر جانے کے بعد۔ اور جب ابتدائی کلیسیا میں روزوں کے ایام شروع ہوئے تو پہلے 5 دنوں کا روزہ ہوتا تھا، اور 5 دنوں کے روزے جو ہے وہ 8 روزے رکھے جاتے تھے تاکہ 40 دن پورے ہو سکیں، اور اس کے بعد روم میں 6 دن کے روزے کا جو ہے وہ آغاز ہوا، 6 دن کا روزہ شروع ہوا، اور بعد میں نقائے کی کونسل کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ روزے خدا کے بنائے ہوئے دن پر مقرر کیے جائیں۔ اس وقت سے آج تک یہ روزے ایک ہی دن پر مقرر ہیں، یعنی کہ پورے دن کے لیے، ہلیلویا، پورے ایک دن کے لیے روزے جو ہیں وہ آج تک مقرر ہوئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ 40 روزے جو ہے وہ کیوں رکھے جاتے ہیں، 30 کیوں نہیں رکھے جاتے؟ ہمیشہ مسیح 40 روزے ہی کیوں رکھتے ہیں؟ ہمیں بائبل مقدس میں ایسے حوالہ جات ملتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے روزے 40 ہی ہیں۔ ہمارے روزے کتنے ہیں؟ 40 ہی روزے ہیں۔ بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے کے اندر ایک رسم تھی، اور اس رسم کو طہارت کی رسم کہتے تھے۔ کون سی رسم کہتے تھے؟ طہارت کی رسم کہتے تھے۔ جب کسی کو کوڑ ہو جاتا اور اس کو اس رسم سے گزرنا پڑتا تھا، جب بھی کوئی شخص کوڑ کی بیماری کے اندر جاتا، لازم تھا کہ وہ طہارت کی رسم کو ادا کرے، اور وہ کوڑی جس کو کوڑ ہوا اور وہ شفا پا گیا، وہ 40 بک پانی میں نہاتا تھا، تب وہ جا کر پاک ہوتا تھا، اور ایک بک 22 لیٹر کا ہوتا تھا۔ ایک بک کتنے لیٹر کا ہوتا تھا؟ 22 لیٹر کا ہوتا تھا، اور 40 بک 480 لیٹر ہو جاتے تھے، اور اس جو ہے وہ کوڑی کو اس سے نہانے کے بعد اس کی رسم پوری ہو جاتی۔ وہ 480 لیٹر پانی سے نہاتا، اور تب اس کی جو کوڑ کی رسم ہے وہ پوری ہو جاتی، مطلب طہارت کی رسم جو ہے وہ پوری ہوتی تھی۔ اس لیے میرے عزیزوں، روزوں کا فیصلہ کیا گیا کہ طہارت کے فگر کو، جو 40 کا فگر ہے، اس کو استعمال کیا گیا، اور 40 کا فگر جو ہے وہ سمجھداری کا فگر ہے۔ جب کوئی شخص 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کو سمجھدار آدمی کہا جاتا ہے، کہ وہ کیا ہو گیا ہے؟ سمجھدار ہو گیا ہے۔ اور جو شخص سمجھدار ہوتا، اس کی بات کو لوگ اول درجہ دیتے تھے، زیادہ اہمیت سمجھتے تھے کہ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے یہ سمجھدار ہے، اور سمجھداری کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، اس سمجھداری سے مراد ہمیں جو ہے وہ پاکیزگی کا عمل بھی جاری ہوتا ہے، پاکیزگی بھی ملتی ہے۔ نوح کے طوفان کے اندر ہم جانتے ہیں، بائبل مقدس میں سے میرے ساتھ پیدائش 8ویں باب کی 6 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر خدا کے کلام میں بیان ہوا ہے، میرے ساتھ نکالیے پیدائش کی کتاب، اس کا 8واں باب اور اس کی 6 آیت کے اندر ہمیں نوح نبی کا ایک ذکر ملتا ہے۔ یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور 40 دن کے بعد یوں ہوا کہ نوح نے کشتی کی کھڑکی کھولی جو اس نے بنائی تھی۔ 40 دن رات جو ہے وہ پانی برستا رہا، اور میرے عزیزوں 40 چونکہ دنیا اس قدر برائی کے اندر، گناہ کے اندر، اس قدر خدا کی نافرمانی کے اندر آ چکی تھی، لازم تھا کہ وہ پاک ہو۔ کیا لازم تھا؟ کہ لوگ پاک بنے، اور خدا نے ان کو پانی کے ساتھ جو ہے وہ پاک کیا، ساری برائی کو، صفحے ہستی سے ہر ایک چیز کو ختم کر دیا۔ خروج 34 باب میں موسیٰ 40 دن تک
روزے میں ٹھہرتا ہے اور وہ خدا سے کلام پاتا ہے، جب تک یاد رکھے پاکیزگی نہیں ہوتی خدا کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا۔ موسیٰ بھی جب پہاڑ پہ گیا تو اس کو 40 دن لگے، اور 40 دن کے بعد اس کو خدا کا کلام ملا۔ میرے عزیزو، جب ہم خدا کے کلام میں سے جب موسیٰ نے بنی اسرائیل قوم کو مصر سے نکالا تو سفر 40 دنوں کا تھا۔ سفر کتنا تھا؟ 40 دنوں کا تھا، لیکن جب لوگوں نے گناہ کیا تو وہی 40 دنوں کا سفر 40 سالوں میں ہو گیا، کیونکہ گناہ نے ان کا سفر بڑھا دیا۔ خدا نے ان کا سفر کتنا تھا بیابان کے اندر؟ 40 دن کا۔ اور جب انہوں نے نافرمانیاں کی، گناہ کیے، اب جانتے ہیں بائبل مقدس میں سے جب جو ہے وہ موسیٰ کلام خدا کا لے رہا ہے، نبی خدا کا کلام لینے کے لیے گیا ہوا، لوگوں نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا، سونے کا بچھڑا بنا لیا، اس کی پوجا کرنے شروع کر دی، اپنے آپ کو ناپاک کر لیا، اور خدا سخت ناراض ہوا۔ جب خداوند یسوع مسیح نے منادی کا آغاز کیا تو خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنی منسٹری کا آغاز کرنے کے لیے 40 دن کا فاقہ رکھا۔ ہلیلویا۔ پھر اس نے منادی کا آغاز کیا۔ میرے عزیزوں، کیونکہ 40 جو ہے وہ دن یا 40 سال کا انتخاب کیا گیا ہے بائبل مقدس میں۔ خروج 4 باب کی 22ویں آیت میں اسرائیل کو خدا نے اپنا بیٹا کہا ہے۔ خروج کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 22ویں آیت کے اندر خدا نے کیا کہا ہے؟ اسرائیل کو اپنا بیٹا کہا ہے، اور بیٹے نے نافرمانی کی، اس لیے بیٹے کو پاک کرنے کے لیے 40 سال لگے۔ 40 دنوں کا سفر کتنی دیر میں ہوا؟ 40 سالوں میں ہوا، تاکہ وہ پاک ہو جائے، اور جتنی پرانی نسل تھی ساری کی ساری خدا نے ختم کر دی۔ ایون کہ بزرگ موسیٰ بھی اسی نسل کے اندر ہی شامل تھا، وہ بھی وعدے کی سرزمین تک نہ پہنچ سکا۔ خدا نے پھر فیصلہ کیا کہ جس مشن کو شروع کیا ہے، لازم ہے کہ میں خود انسان بن کے زمین پر جاؤں، اور چونکہ خدا نے اسرائیل کو اپنا بیٹا کہا تھا، اس لیے خدا نے پھر اپنے بیٹے کو دنیا کے اندر بھیجا۔ خروج 4 باب کی 22ویں آیت نکالے میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے، جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے، اور تو فرعون سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پلوٹا ہے۔ کیا ہے اسرائیل؟ خدا نے اسرائیل کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور بیٹے نے نافرمانیاں کرنا شروع کی۔ جیسے ہی بیٹے نے نافرمانیاں شروع کر دی تو بیٹا ناپاکی کے اندر جانا شروع ہو گیا، نافرمانی کے اندر جانا شروع ہوا، تو اسرائیل نافرمانی میں رہا۔ خروج 32ویں باب میں انہوں نے، آپ پڑھ سکتے ہیں، گھر جا کے ضرور پڑھیے گا، انہوں نے سونے کا بچڑا بنایا اور اپنے آپ کو ناپاک کر لیا۔ اور پھر بیٹا اور اسرائیل، ایک بیٹا اسرائیل ہے اور دوسرا بیٹا خداوند یسوع مسیح ہے، اور بیٹے کو بھی بیابان میں سفر کرنا پڑا کہ نہیں کرنا پڑا؟ بیٹے نے بھی بیابان میں سفر کیا۔ جب متی 4 باب اس کی 10ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح آزمائے گئے بیابان کے اندر۔ کہاں؟ بیابان کے اندر یسوع مسیح کی بھی آزمائش ہوئی، اور یسوع مسیح اس آزمائش میں پورا اترے۔ اسرائیلی جب وہ آزمائے گئے 40 دن تک مرد خدا نہیں آیا تو انہوں نے بت پرستی شروع کی، اپنے آپ کو ناپاک کر لیا، انہوں نے سجدہ جو ہے وہ بتوں کو کرنا شروع کر دیا۔ یسوع مسیح بھی بیابان کے اندر آئے، اور جب یسوع مسیح اس لیے آئے تاکہ ابلیس اسے آزمائے۔ تو میرے عزیزو، جب ابلیس اسے کہتا ہے کہ تو مجھے سجدہ کر، تو یسوع مسیح نے کہا اے شیطان مجھ سے دور ہو، کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا۔ تو میرے عزیزو، اسرائیل جو ہے وہ بیابان کے اندر ناکام ہوا، مگر یسوع مسیح بیابان میں کامیاب ہوا۔ ہلیلویا، زور سے تالی بجائیں گے اپنے مسیح کے لیے۔ اور اسرائیل جو بیٹا ہے
वो बियाबान के अंदर बुड़बड़ाता फिरा। गिनती की किताब 21वें बाब सारा इस बात की तस्दीक करता है कि इसराइल जो है वो बुड़बड़ाया बियाबान के अंदर, मगर खुदावंद यीशु मसीह बियाबान के अंदर खामोश रहा। हर आजमाइश को मेरे और आपके मसीहा ने उसको हर आजमाइश को फेस किया और उस पर कामयाब रहा। हालेलुया, उस पर फाते रहा। और वो जो खुदा का बेटा है, जो यीशु मसीह है, वो खुशी के साथ, बुड़बड़ाया नहीं बल्कि खुशी के साथ उसने सारे वक्त को गुजारा। और फिर गिनती 11वें बाब के अंदर लिखा है, 11वें बाब की 5वीं आयत के अंदर, कि इसराइली खाने पीने की चीजों से बुड़बड़ाए। इसराइलियों ने क्या किया? उनको वही मिस्र के खीरे याद आए, वही मिस्र की गुलामी याद आती थी, वहां पे जो कुछ उन्हें मिलता था वो सब कुछ याद आया। पर जब खुदावंद यीशु मसीह बियाबान के अंदर उनको भूख लगती है तो इब्लीस आके क्या कहता है? तू खुदा का बेटा है, तू इन पत्थरों से क्या रोटी बन जा, ताकि तुझे भूख लगी है तेरी भूख खत्म हो जाए। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता बल्कि किससे जीता है? खुदा के कलाम से, हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। खुदा के बेटे ने, दूसरे बेटे ने, जो कामल बेटा है, उसने फतह पाई। वो बुड़बड़ाया नहीं अपनी भूख के सबब से, क्योंकि मत्ती के इंजील 4 बाब की 2 आयत के अंदर यीशु मसीह का हमें भूख के सबब से हवाला मिलता है कि खुदा यीशु मसीह वहां पर भूख की वजह से बुड़बड़ाए नहीं है। इसलिए इसराइल जो खुद खुदा का बेटा है, बियाबान में नाकाम रहा। इसराइल क्या रहा? बियाबान के अंदर नाकामियां ही करता रहा। और खुदा यीशु मसीह कामयाब रहा बियाबान के अंदर। और लिखा है कि फरिश्ते आते और खुदावंद यीशु मसीह की क्या करते थे? खिदमत करते थे। इसलिए हम भी 40 रोजे रखते हैं, जिनको कॉन्स्टान ने मुकर्रर किया था, उस बादशाह ने मुकर्रर किया था, जो पूरे रोम पर 40 दिन जो है वो उसने मसीहत का एक मसीहत के लिए कानून बना दिया था कि ये 40 रोजे रखा करेंगे। बाइबल की तारीख में रोजों के मतलब क्या जिक्र किया गया है, इसमें हम जानते हैं, सीखते हैं। पुराने अहदनामे में रोजे का जिक्र 34 मरतबा आया है और नए अहदनामे के अंदर 20 मरतबा हमें रोजों का जिक्र मिलता है। पूरी बाइबल मुकद्दस में 35 ऐसे मकामात हैं जहां रोजे रखे जाने का जिक्र मिलता है या जहां खुदा के लोगों ने रोजों को रखा। और जब हम दिनों का हिसाब लगाते हैं तो रोजा 1 दिन का रखा गया, रोजा 3 दिन का रखा गया, रोजा 7 दिन का रखा गया, रोजा 14 दिनों का रखा गया, रोजा 21 दिनों का रखा गया और रोजा 40 दिनों तक का रखा। 40 दिनों का एक भी रोजा रखा गया और आज हम 40 रोजे भी रखते हैं, क्योंकि अगर हम एक रोजा रखें तो कितने रोजे रखते हैं? 40 रोजे। बुजुर्ग मूसा ने रोजे रखे, एक ही रोजा रखा, खुदा यीशु मसीह ने भी फाका किया। और रोजा है क्या? 3 तस्वरात रोजे के हैं, 3 बातें हमें रोजे के मतलब मिलती, क्योंकि रोजों के अयाम हैं और लाजम है कि हमें पता हो कि रोजों की कौन कौन सी किस्म है। याद रखिए कि रोजा जो है वो इंसान और खुदा के दरमियान संजीदगी को पैदा करता है। जब इंसान रोजा रखता है तो खुदा और इंसान जो है वो आपस में संजीदा हो जाते हैं, संजीदगी के साथ। आप जब भी रोजा रखें तो संजीदगी से रोजा रखें। और फिर रोजा खुदा के साथ इंसानी वफादारी का सबूत भी है कि इंसान अपने खुदा के साथ वफादार हो जाता है जब रोजों के अंदर होता है। और फिर तीसरी बात, रोजा खुदा की तवज्जो हासिल करने के लिए रखा जाता है। जब आप रोजा रखते हैं तो फिर खुदा की तवज्जो आपकी तरफ हो जाती है। बाइबल मुकद्दस में एक शख्स बीमार हुआ, बदरू गरीब था, उसमें गूंगी और बहरी बदरू थी। शागिर्द उसे ना निकाल सके, यीशु के पास लाए। यीशु ने उस बदरू को निकाला और अपने शागिर्दों को कहा कि ये मर्ज रोजों और दुआओं के बगैर
نہیں جاتی، اس لیے لازم ہے کہ آپ خدا کے ساتھ وفادار ہونے کے لیے روزہ رکھیں جب بھی آپ روزہ رکھیں۔ یہودیوں میں روایت تھی کہ 2 روزے رکھتے تھے۔ ہمیں بائبل مقدس میں حوالہ ملتا ہے، ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا خداوند میں ہیکل کے اندر کہتا خداوند میں 2 روزے رکھتا ہوں، ہفتے میں 2 روزے رکھتا ہوں اور کیا کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں۔ اور ایک شخص پکار کر کہتا ہے خداوند مجھے گنہگار پر کیا کر، رحم کر۔ اور یہودیوں کے اندر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا جاتا ہے۔ اور آج مسیح زیادہ تر آپ سب دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، بہت سارے لوگ بدھ کو اور جمعے کو روزہ رکھتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں بتانا چاہتا ہوں روزے کی اقسام 7 قسم کا روزہ ہے جو رکھا جاتا ہے، کیونکہ یہودی 2 روزے رکھتے تھے ہفتے میں، اور 7 اقسام ہیں روزوں کی، جن قسموں سے روزہ رکھا جاتا ہے۔ نمبر 1 شرعی روزہ۔ کون سا روزہ؟ کون سا روزہ؟ شرعی روزہ، شریعت کے مطابق رکھا جانے والا روزہ۔ احبار اس کا 16واں باب اور اس کی 29ویں آیت نکالیں۔ احبار کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 29ویں آیت، خداوند کے پاک کلام میں سے یہاں میں ملتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ شریعت کے طور پر شرعی روزہ رکھا جائے۔ یہاں پہ لکھا ہے اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ اور وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بدو باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے۔ کیا کرے؟ صرف روزہ رکھے۔ خدا نے یہ قانون دیا تھا، یہ شریعت کے اندر ہے کہ آپ شرعی روزہ رکھیں۔ اور پھر دوسرا روزہ یادگاری کا روزہ ہے۔ دوسرا روزہ کون سا روزہ ہے؟ یادگاری کا روزہ ہے۔ پہلا روزہ جو ہے وہ کس کا روزہ ہے؟ شرعی روزہ ہے۔ جب ذکریہ کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی جب ہم 19ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یادگاری کا روزہ ملتا ہے۔ یادگاری کے لیے روزہ رکھا گیا۔ میرے عزیزوں وقتی روزہ جب آپ کا دل کرے آپ رکھ سکتے ہیں۔ خدا نے مسیحوں کو خداوند یسوع مسیح نے کوئی ہمیں قانون نہیں دیا جس طرح ہمارے دوسرے بھائی ان پر فرض ہے کہ وہ روزے انہوں نے رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ آپ جب مرضی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ بائبل مقدس میں داؤد نے اپنے بیٹوں کے قتل، جب اس کے بیٹے قتل ہوئے تب اس نے روزہ رکھا۔ پھر جب ہم دانیل کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو دانیل نے خواب کی جو رویا خدا نے اس کو دی تھی، اس کی خدا سے جو ہے وہ تعبیر حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ آپ کا بھی کوئی اپنا مقصد ہو، آپ بھی رکھ سکتے ہیں۔ صرف روزوں کے ایام ہی پر آپ روزے نہیں رکھ سکتے، بلکہ خدا نے ہمیں جو ہے وہ کھلی ول دی ہے کہ جب ہم مرضی ہم جو ہے وہ روزہ رکھیں۔ پھر اجتماعی روزہ، اجتماعی طور پر بائبل مقدس میں تعلیم ملتی ہے کہ اجتماعی روزہ رکھیں۔ اور جب ہم نینوا کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو نینوا کے لوگوں نے مل کر بادشاہ سمیت، بلکہ انہوں نے اپنے جانوروں کو بھی بھوکا رکھا، ان کا بھی روزہ رکھا۔ اجتماعی طور پر اگر خدا ناراض ہے یا پھر آپ خدا سے کچھ پانا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، تو تب بھی آپ اجتماعی سارے مل کر روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ایک ہے تہی روزہ۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، کھاتے کچھ نہیں ہے، وہ جوس پہ گزارا کرتے ہیں۔ ایک یہ بھی روزہ، اور بہت سارے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اپنی فٹنس کو سامنے لانے کے لیے وہ کھاتے نہیں، بس جوس ہی پیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ڈائٹنگ کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک لفظ ہے، اور اس سے نہ تو برکت ملتی ہے اور نہ ہی خدا خوش ہوتا ہے۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، یہ بھی ایک طرح کا روزہ متعارف کروایا جاتا ہے۔ پھر ایک ریاکاری کا روزہ ہے۔ کون سا روزہ؟ ریاکاری کا روزہ۔ یہ تاریخ میں بھی ملتا ہے، پرانے زمانے کے اندر ریاکار روزہ، پرانے عہد نامے میں بھی یہودی زیادہ تر
रियाकारी का रोजा भी रखते थे। और आज भी कुछ ऐसे है, ये नुमाइशी रोजा है। बहुत सारे लोग अपने आप को ये दिखाने के लिए कि मैंने रोजा रखा है, मैंने काम नहीं करना, मैंने रोजा रखा हुआ, मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना, दूसरों को दिखाने के लिए नुमाइश के तौर पर कि हम रोजादार हैं। या बड़े बड़े बोल, मैं हफ्ते में जिस तरह एक शख्स लूका की इंजील के अंदर मिलता है कि वो हैकल में आया और वो खुदा को दिखा रहा कि मैं रोजेदार हूं। ऐसे रोजे को भी मेरे दिलो खुदा पसंद नहीं करता। और फिर एक गलत रोजा है या बेफायदा रोजा है जिससे लड़ाइयां झगड़े पैदा होते हैं। ये साया 58 चैप्टर के अंदर हमें मिलता है। निकालेंगे मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से ये साया की किताब, और उसका जब हम 58 चैप्टर पढ़ते हैं तो उसकी 8वीं आयत के अंदर लिखा है, सॉरी पहली आयत के अंदर, दूसरी आयत के अंदर पहली 2 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें चंद आयत के अंदर ही हमें खुदा के कलाम में से मिलता है। गड़ा फाड़ चला दरेग ना कर, नरसिंगे की मानद अपनी आवाज बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनकी खता और याकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। वो रोज बरोज मेरे तालब हो और उस कौम को जिसकी मानद, जिसने सदाकत के लिए काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क ना किया, मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं। वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं, वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं। वो कहते हैं हम किस लिए रोजा रखे जब तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जब तू ख्याल नहीं करता। मतलब वो अपनी खुशी के लिए रोजा रखते हैं। और आगे जाके जब हम 4थी आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, देखो तुम इस मकसद के लिए रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुके मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलम बाला पर सुनाई जाए। मतलब कुछ लोग जो हैं वो बेफायदा रोजा रखते हैं, लड़ाइयां झगड़ों करने के लिए, शरारत के मुके मारने के लिए। खुदा ऐसे रोजे को मेरे अज़ीज़ों पसंद नहीं करता। और फिर 7वां रोजा है, फिर ज़िक्रिया के अंदर भी 7वें बाब की जो है वो 5वीं 6ठी आयत के अंदर हमें बेफायदा रोजा मिलता है। अगर आपको उसका, अपनी जान को आप दुख भी दे और खुदा आपकी ना सुने तो आपको कोई फायदा नहीं। और मसीह का जो रोजा है, जो मसीही रोजा है मेरे अज़ीज़ों, वो ऐसा रोजा है जिसको खुदा पसंद करता है। ये ना तो लोगों के दिखाने के लिए रोजा है, ना ही लोगों को जो है वो बताने के लिए रोजा है, बल्कि इसके मतलब लिखा कि तू अपने मुंह को धो, अपने सर में तेल डाल, बल्कि आदमी नहीं कौन जाने तुझे रोजेदार, तेरा खुदा जो तुझे पकीजगी में देखता है, जो पोशीदगी में तेरा खुदा तुझे देखता है, वो तुझे रोजादार जाने। और जब तू रोजा रखे तो फिर पकीजा हो जा, पाक हो जा, संजीदा हो जा। शरारत के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, रस्मी तौर पर नहीं, बल्कि अपने खुदा के साथ अपनी वफादारी को साबित करने के लिए रोजा रखा। और मेरे अज़ीज़ों, मैं समझता हूं मसीहियों पर रोजे फर्ज नहीं बल्कि कर्ज है। मसीहियों ने ये कर्ज उतारना है अपनी जिंदगी पर, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों को अपने लहू की कीमत देकर खरीदा है। और जितना हो सके पकीजगी के अंदर रहना है, जितना हो सके आप रोजों के अयाम के अंदर, रोजों की हालत के अंदर रहे, रोजे रखें। बहुत सारी कमजोरियां इसीलिए है कि हम खुदा के साथ रफाकत नहीं करते, खुदा के साथ वफादार नहीं है। यूं तो हम सुबह को खाना खा के अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं, लेकिन जब हम रोजा रखते हैं तो लाज़िम है कि हम दुआ के अंदर ठहरे, क्योंकि अगर आप रोजा रखें और दुआ में ना ठहरे तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि इससे आपकी पकीजगी जो है वो सामने नहीं आती। लाजमी है कि आप रोजे के अंदर पकीजा हो जाए और खुदा का ध्यान अपनी तरफ ले ले। जिस तरह पीछे मैंने आपको बताया कि तरह तरह की इकसाम है रोजों की,
پر جب ایک مسیح کو روزہ رکھنا ہے، ایک مسیحی شخص کو، ایک ایماندار کو روزہ رکھنا ہے، تو پھر لازم ہے کہ وہ خدا سے خدا کے بھیدوں کو حاصل کرے، اسے اس کا کلام مانگے، اپنی ضرورتوں اپنی خواہشوں کے لیے نہیں بلکہ اس کی انجیل سنانے کے لیے روزہ رکھے۔ کیونکہ جس زمانے کے اندر ہم ہیں میرے عزیزوں، یہ زمانہ دن بہ دن بگڑتا چلا جا رہا ہے، حالات خراب ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا میرے آنے سے پہلے لوگ میرے نام سے تم کو لعن طعن کریں گے، ماریں گے، گھسیٹیں گے، عدالتوں میں لے جائیں گے۔ وہ وقت شروع ہو گیا ہے۔ اپنے آپ کو ایماندار بنانے کے لیے، وفادار بنانے کے لیے، خدا کے لوگ بنانے کے لیے لازم ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ آمین، ہلیلویہ۔ خداوند مجھے اور آپ کو روزہ دار بنائے تاکہ ہم روزے رکھ سکیں۔ ہلیلویہ۔ ہم روزے رکھیں اور زیادہ وقت پاکیزگی کے اندر ٹھہرے، کیونکہ میرے عزیزوں جس زمانے کے اندر ہم ہیں ابلیس خدا کے لوگوں کو ناپاکی کی طرف لیتا چلا جا رہا ہے، اور خدا نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ ناپاک ہوں۔ وہ پاکیزگی کا خدا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگوں میں ویسی پاکیزگی آئے جیسی اس کے اندر ہے۔ کلام کہتا ہے ویسے پاک بنو جیسے تمہارے بنانے والا پاک ہے۔ اور جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس حالت کے اندر آتے ہیں جو پاکیزگی کی حالت ہے۔ اس لیے آئے اپنی زندگیوں پر غور کریں، جہاں کہیں آپ ناپاکی کے اندر جا چکے ہیں، گناہ کے اندر جا چکے ہیں، برائی کے اندر جا چکے ہیں، نافرمانی کے اندر جا چکے ہیں، اپنی زندگیوں پر غور کریں گے اور خدا سے معافی مانگیں گے اور کہیں گے خدا ہمیں پاکیزہ بنا۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنی زندگیوں پر غور کریں گے۔ جہاں کہیں کمزوری ہے، آپ کمزور، ہر شخص اپنی زندگی کے بارے میں جانتا ہے، آپ جہاں کہیں کمزور ہیں آپ اپنی اپنی کمزوریوں کا اقرار کریں۔ ہلیلویہ۔ خداوند تیرے لوگوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند اپنے لوگوں کو پاکیزہ بنا، ایماندار بنا، دیانتدار بنا، اور خداوند زیادہ سے زیادہ یہ تیرے لوگ خداوند تجھ سے وفاداری کا ثبوت دے، اور خداوند تیرے ساتھ وفادار رہے، تیرے بیٹے یسوع ناصری کے نام کو عزت اور جلال دے۔ توفیق عطا فرما خدا کہ یہ روزے جو تیرے لوگ رکھ رہے ہیں یہ تجھے پسند آئے، اور خداوند زندگیوں کے اندر جہاں کہیں کمزوری ہے ان کو نکال۔ اگر ہم روزے شرارت کے لیے رکھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھتے ہیں، یا اپنی مرضی کے لیے رکھتے ہیں، تو خدا توفیق عطا فرما کہ ہم تیری مرضی کو پورا کرنے کے لیے روزہ دار بنیں جو تجھے خوش کرے اور تیرے نام کو جلال دے۔ مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔